السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی اور میں اختیار علی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ایک عجیب سا قصہ ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ دوستو، ان سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل حسنین ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا یہ صدقہ جاری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح۔ بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ سے کہا تو جہنمی ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بیوی حلال ہے یا حرام؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنے بیوی کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اسے ناراض نہیں تھی۔ بادشاہ چاہتا کہ محبت اور پیارے وقت گزاریں، اور بیوی جلی بیٹھی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی شکل ایک آنکھ بھی نہ دیکھو۔ ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بادشاہ نے محبت سے کچھ اور بات کر دی۔ بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا تو جہنمی دفع ہو جا۔ بیوی نے اتنی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا۔ چنانچہ کہنے لگا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاق۔ اب بادشاہ نے بات تو کہہ دی، مگر دونوں پوری رات سوچتے رہے کہ آیا طلاق ہوئی بھی یا نہیں۔ خیر صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہو گئے۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے، ان کو پوری صورتحال بتائی اور کہا کہ بتائیں کہ واقعی بھی طلاق ہوئی یا نہیں۔ یہ مشروط تھی، دونوں نے دی۔ انہوں نے کہا میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ تم جہنمی ہو یا نہیں۔ کئی اور علماء سے پوچھا گیا، مگر ان سب نے کہا کہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بات مشروط ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ بڑا مسئلہ بنا، بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور زیادہ پھیلتا ہے۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جواب تو دوں گا، مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے اکیلائی میں پوچھنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ اس وقت گناہ پر قادر ہوں، مگر اللہ کے خوف سے وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا ایک مرتبہ جب میں آرام کے لیے دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلا پایا۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا خیال برائی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں اندر گیا، اندر سے کنٹی لگا دی، اس کی طرف آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک، عفیفہ اور پاک دامن عورت تھی۔ اس نے جیسا ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنٹی لگائی اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو فوراً گھبرا گئی۔ جب میں نے اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا اچھا چلی جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت اس لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے جلال، عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آیا۔ اس فقیر نے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب دوسرے علماء نے کہا جناب آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جناب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے
کہ قرآن نے فتویٰ کہاں دیا؟ انہیں جواب میں کہا جو اپنے رب کے سامنے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ قرآن کی معنی ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چنانچہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا، تو اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میت کا استحصال نصیب فرما دے، ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما دے، اور بقیہ زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اب دوستوں نے دعا ہے، آپ دوستوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ جو دوست دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو، سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک سب کے جائز مرادات پوری فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔